اس دنیا کا سب سے اکیلا شخص ہے مسجد کا امام۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بتاتا ہوں کیسے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے امام کی سچی کہانی اور آپ بیتی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کا بھی نظریہ بدل جائے۔ اور یہ کہانی صرف ایک امام کی نہیں ہے بلکہ ہزاروں ائمہ کی خاموش زندگی کی تصویر ہے۔ جب میں نے امام صاحب کی اس آپ بیتی کو اور کہانی کو ان کے پرسنل آئی ڈی سے پڑھا تو میں بڑا حیران رہ گیا۔ میں نے امام صاحب کو میسج کیا کہ میں اس آپ بیتی کو ویڈیو کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ کہا ایک شرط ہے کہ آپ میرا ایڈریس اور میرا نام ریویل نہیں کریں گے۔ میں تیار ہو گیا۔ امام صاحب کی کہانی حقیقتاً سننے کے لائق ہے اگر آپ اپنا نظریہ امام کے تئیں بدلنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں امامت کرا رہا تھا، کئی سال گزر گئے، کئی لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھایا، جنازے پڑھائے، نکاح پڑھائے، یعنی لوگوں کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہا۔ پھر ایک دن ہمارے پاس گھر سے فون آیا کہ آپ کی ماں سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس دوران اتفاق سے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس سے میں اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے ٹیسٹ کرا سکوں۔ میں نے مسجد کی کمیٹی کے ایک شخص سے درخواست کی، اگر ممکن ہو سکے تو میری 2 ماہ کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دیجیے، میری ماں سخت بیمار ہیں، تاکہ میں ان کا بآسانی علاج کرا سکوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی کے اس شخص نے امام صاحب کو کیا جواب دیا؟ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، مسجد کوئی بینک نہیں ہے جہاں سے میں آپ کو ایڈوانس رقم دے دوں، آپ کی 1 مہینے کی تنخواہ کا انتظام ہی بمشکل ہو پاتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اسی کمیٹی کے ایک شخص نے مسجد کے لیے قالین دینے کا اعلان کیا۔ ہزاروں روپے خرچ ہوئے، قالینیں آئیں، لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا جس مسجد کی قالین کی فکر سب کو ہے، اسی مسجد کے امام کی ماں کے علاج کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا۔ بہرحال قرض لے کر ماں کا علاج کروایا۔ چند دنوں کے بعد ایک نمازی نے مجھے اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے بازار میں دیکھا۔ اگلے دن میرے پاس آیا اور بولا کہ امام صاحب، آج کل تو بڑے مزے ہیں، بازار میں خریداری ہو رہی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن میرا دل رو پڑا، اس لیے کہ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کپڑے بھی میں نے قرض کے پیسوں سے خریدے تھے، اس لیے کہ عید آنے والی تھی اور بیٹا نئے کپڑے لینے کی ضد کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مسجد کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک نیا امام رکھنا چاہیے۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس لوگوں کی مرضی بدل گئی تھی۔ مجھے خبر دی گئی کہ 1 ہفتے کے اندر آپ مسجد کا کمرہ خالی کر دیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ جس مسجد میں ہم نے اپنی ساری جوانی کھپا دی، لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھایا، ان کو نمازیں سکھائیں، سینکڑوں اذانیں دیں اور ہزاروں نمازیں پڑھائیں، آج اس مسجد میں ہمارے لیے 1 ہفتے کی مہلت بھی زیادہ سمجھی جا رہی ہے۔ اگلی صبح فجر کی نماز پڑھاتے وقت میری آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ہی لوگ معمول کے مطابق اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن اسی دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کا سب سے اکیلا شخص اگر کوئی ہے تو وہ مسجد کا امام ہے، کیونکہ کوئی اس کے سپورٹ میں نہیں آیا، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔